محترم حضرات، میں حقیر و خاکسار آفتاب عالم ندوی خیر آبادی مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء بانی و ناظم جامعہ نور الہدیٰ للبنات قصبہ خیر آباد سیتاپور آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی 14 شعبان المعظم کی تاریخ بروز جمعرات 9 اپریل کو دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب بارات کی رات کہلائے گی۔ اس رات میں ہمیں عبادت و ذکر و اذکار ایصال ثواب سب کچھ کرنا ہے، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر، گھر میں رہ کر، کیونکہ شاشن و پرشاشن کی طرف سے بڑی سختی سے یہ آدیش دیے گئے ہیں کہ کوئی صاحب بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ قبرستان میں جائیں، صرف اپنے گھر ہی میں رہ کر عبادت کریں۔ یہ اپیل بہت سارے اکابر علماء نے اور سجادہ نشینوں نے بھی یہ اپیل کی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تاکہ بندوں کو معاف کرے جو بندے اللہ سے معافی طلب کریں، اور بندوں کے درجات کو بلند کریں جو بندے اللہ سے درجات کو بلند کرنے کی التجا کریں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ غروب آفتاب کے وقت سے آتا ہے، اور ہر رات میں آدھی رات کے بعد سے طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ اس طریقے کی باتیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں تک کہلاتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس رات کی قدر کرتے آئے ہیں۔ اس رات میں بڑے بڑے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس رات کی بڑی قدر کرنی ہے۔ آئیے ہم سب کتاب کی روشنی میں بھی اس رات کو گزاریں، لیکن اس حقیر نے بھی چند تجویز پیش کی ہے کہ رات کیسے گزاریں۔ تو سب سے پہلے جب مغرب کی نماز کا وقت آئے، اس سے پہلے ہم باوضو ہوں، اور غروب آفتاب سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے ہم اپنے گھروں میں رہ کر دعا کا اہتمام کر رہے ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب جب دعا کریں تو دعا کا طریقہ اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے کریں۔ دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی و کبریائی یعنی الحمد شریف، سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر اسم اعظم جو بھی یاد ہو اس کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پڑھیں۔ اس کے بعد عربی کی جو دعائیں یاد ہوں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد اردو میں رو رو کر اللہ سے دعا کریں۔ دعا جب ختم کریں تو درود شریف پڑھ کر دعا ختم کریں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں۔ یہ عمل سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اول آخر جس دعا میں درود شریف ہوتا ہے اس دعا میں مہر لگا دی جاتی ہے، اور جس دعا میں شروع میں اللہ کی بڑائی و کبریائی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو وظیفہ ہم کرتے ہیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آیت الکرسی 1 بار پڑھتے ہیں، چاروں قل 3 بار پڑھتے ہیں، اور تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے ہیں، اور بھی جو ذکر و اذکار وظائف کرتے ہیں وہ کر لیں۔ اس کے بعد سنت و نفل پڑھنے کے فوراً بعد کم سے کم 3 بار یاسین شریف پڑھیں، کیونکہ یاسین شریف کلام اللہ کا دل ہے۔ یاسین شریف جس نیت سے پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز سے نواز دیتا ہے، اس لیے یاسین شریف پڑھ کر پھر اس کے فوراً بعد دعا کا اہتمام کریں۔ 2 4 5 منٹ کی دعا کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اسی طرح دعا کریں اور رو رو کے کریں۔
اپنے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، اپنے وطن والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الشکرانہ کی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دعا کا اہتمام کریں۔ خوب روئیں، خوب روئیں، یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب دعا مانگو تو یہ سوچو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، اور اگر یہ تصور نہ بنے تو یہ ذہن میں لاؤ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری دعا سن رہا ہے، اور میرا اللہ آج میری دعا قبول کرے گا۔ آج تو ہم اپنے اللہ کو منا لیں گے، اپنے اللہ کو خوش کر لیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں پر روئیں گے، شرمندہ ہوں گے کہ آج جو یہ بیماریاں، کرونا وائرس جیسی بیماری اور دیگر بیماریاں جو ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ آج ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، قرآن پاک جیسے پڑھنا تھا ایسے نہیں پڑھا، نماز جیسی پڑھنی تھی اپنے گھروں میں اس طرح نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا تھا اس طرح زندہ نہیں کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنی تھی اس طرح محبت نہیں کر رہے ہیں، جس طرح علماء کی قدر کرنی تھی اس طرح قدر نہیں کر رہے ہیں، جس طرح یتیم، بیوہ، مسکین، غریبوں سے محبت کرنی تھی اس طرح نہیں کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم پڑوسیوں کا حق ادا کرنا تھا اس طرح نہیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج میرا اللہ ناراض ہے۔ اپنے اللہ کو ہمیں منانا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ختم کرنے کے بعد ذکر و اذکار کی طرف لگ جائیں، اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز کا جب وقت آئے تو عشاء کی نماز بہت سکون اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے کا اہتمام کریں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کریں۔ چہل قدمی کرنے کے بعد پھر کلام اللہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ خوب غور خوض کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ مجھے قرآن کا پڑھنا اگر نہیں آتا ہے تو جو کچھ قرآن کا پڑھنا آتا ہے وہ بیٹھ کر آپ زبانی قرآن پڑھیں۔ پھر اس کے بعد فوراً کیا کریں؟ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں؟ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ سارے لوگ صرف گھر کے سارے لوگ 1 میٹر کی دوری پر بیٹھ جائیں۔ 1 میٹر کی دوری پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد میں کیا کریں؟ 1100 بار، کم سے کم 1100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد کوئی ایک شخص اللہ سے دعا کرا دے، اللہ کے سامنے بھیک مانگے، حالات حاضرہ کی جو مشکلیں ہیں اللہ کے سامنے رکھو، وہ اللہ آج سن رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یقین کے ساتھ رکھو، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ پھر جب دعاؤں کا اہتمام ہو جائے تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا چائے پانی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نفلی نماز پڑھنا شروع کریں۔ کوشش کریں کم سے کم 20 رکعت، 40 رکعت، 50 رکعت نفلی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت خوب کریں۔ پھر درود شریف خوب پڑھیں، کم سے کم 300 بار درود شریف، 300 بار استغفار، 300 بار پہلا کلمہ، 300 بار دوسرا کلمہ، 300 بار تیسرا کلمہ، 300 بار چوتھا کلمہ خوب پڑھیں۔ اور جب پڑھ رہے ہوں تو ندامت ہو اپنے اندر کہ اللہ میں گنہگار ہوں، پھر بھی تو مجھ سے اپنا ذکر کروا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، انفرادی بھی دعا کریں، الگ الگ اپنے گھر کا کوئی ایک کونا لے لے، کوئی بہن اپنے گھر کے دوسرے کونے میں چلی جائے، کوئی میری ماں اپنے گھر کے تیسرے کونے میں چلی جائے، کوئی ہماری بہن اپنے گھر کے چوتھے کونے میں بیٹھی ہو، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی ہو۔ اپنے لیے دعا کرو، ملک ہندوستان میں جو بیماری کرونا وائرس جیسی پھیلی ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کی حکومت جو کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اور ایک ایک انسان کی جان، مال،
عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا کرو، جو بیمار ہیں انسانوں میں سب کے لیے دعا کرو، جو پریشان حال ہے سب کے لیے دعا کرو، جو غربا ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین، ان سب کے لیے آج دعا کرو۔ اور یاد رکھنا آج تو رات میں اللہ کے ہاں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، اولادیں نہیں ہیں، تو رو رو کے اللہ سے کہو کہ اللہ آج کی رات میں فیصلہ کر دے، مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ خوب رو رو کے کہو۔ جن کی شادیاں نہیں ہوتی، جن بہنوں کی، بھائیوں کی شادیاں طے نہیں ہو رہی ہیں، آج کی رات میں رو رو کے کہو اللہ نیک صالح جوڑا عطا فرما دے، اللہ نیک صالح رشتہ عطا فرما دے، شوہر والی بنا دے، اور جو مرد ہے کہ اللہ بیوی والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے کہو۔ اگر غریب ہیں تو اللہ سے کہو اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما دے، اللہ خوب روزی دے دے۔ یقین کے ساتھ دعا کرو، یقین کے ساتھ دعا کرو، یہ نہ سوچو کہ یہ رسم والی رات ہے، یقین کے ساتھ دعا کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں تہجد کا جب وقت آ جائے تو تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، اور پھر قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے یعنی سحری کا جب وقت آ جائے تو سحری کھاؤ، سحری کا جب وقت آ جائے تو سحری کھاؤ۔ اور سحری کا وقت پہلے ہی رات میں دیکھ لینا کہ سحری کا آخری وقت کب تک ہے، اور سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت کب سے ہے، اس کو ضرور دیکھ لینا اپنے اپنے علاقے میں۔ پھر اس کے بعد میں سحری کھا کر سارے لوگ روزہ رکھو، سارے لوگ روزہ رکھو، اور فجر کی نماز کوئی نہ چھوڑے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، فجر کی نماز نہ چھوٹے، ہاں، ورنہ فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو ساری رات کی عبادت بیکار ہے۔ ہاں، نماز پڑھو، نماز کے بعد میں پھر وہی وظیفے کرو، اور وظیفے کے بعد میں تھوڑی دیر اگر چاہو تو جو لوگ سونا چاہے تو سو جائے۔ تو جب ہم سو رہے ہوں تو اس کا خیال رکھو کہ آج ہم سو رہے ہیں تو ہم روزدار ہوں، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد روزہ رکھ رہا ہو، ایک ایک فرد روزہ رکھ رہا ہو، اور دن جمعہ ہوگا پھر کیا پوچھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ روزے سے ہم بھی روزے سے ہوں، ایسا ماحول بنایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں جمعہ کی نماز سے پہلے اٹھ کر اپنے گھر میں نمازیں پڑھی جائیں، مرد حضرات بھی اپنے گھر میں نماز پڑھیں، عورتیں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ اور رات میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا، رات میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ جب دعاؤں کا اہتمام کرنا تو پھر جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، مومن و مومنہ، مسلم و مسلمہ، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ہاں دعائے مغفرت کرنا، دعائے مغفرت کرنا۔ اور یاد آ جائے تو میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 24 نومبر 2019 کو ہوا، میرے والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کر دینا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے ماں اور میرے بہن بھائیوں، اہل و عیال، اعزاء اقربا، محلے والے، خاندان والے اور وطن والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دعائے خیر میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے، اور ملک ہندوستان کے ایک ایک شہری کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اخیر میں پھر یہی کہوں گا کہ میرے پیارے مسلمانوں، شب بارات کی رات میں اپنے گھر ہی میں رہ کے عبادت کرنی ہے، مسجد نہیں جانا ہے، قبرستان نہیں جانا ہے، نہ مردوں کو جانا ہے، نہ عورتوں کو جانا ہے، نہ بچوں کو جانا ہے۔ اس پر عمل ضرور کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات، میں حقیر و خاکسار آفتاب عالم ندوی خیر آبادی، مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء، بانی و ناظم جامعہ نور الہدیٰ للبنات، قصبہ خیر آباد، سیتاپور، آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی 14 شعبان المعظم کی تاریخ